بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشۃ انہا قالت وعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام فی ساعۃ یاتیہ فیہا فجاءت تلک الساعۃ ولم یاتہ وفی یدہ عصا فالقاها من یدہ وقال ما یخلف اللہ وعدہ ولا رسلہ ثم التفت فإذا جرو قلب تحت السرير فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ فقالت والله ما دريت فأمر به فأخرج فجاء جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك فلم تأتي ما منعك أن تدخل؟ فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك إنا لا ندخل بيتا فيه قلب ولا سورة۔ یہ روایت صحیح مسلم سے لی گئی ہے، رقم ہے 2104۔ وہی مضمون ہے جس کی وضاحت ہو رہی ہے مختلف روایتوں میں کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فرشتے اس جگہ نہیں آتے یا اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کوئی مورت ہو یا وہاں پہ کتے ہوں۔ ترجمہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی خاص وقت پر آنے کا وعدہ کیا، پھر وہ وقت آ گیا۔ اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو وحی آتی ہے یا آسمان کا پیغام آتا ہے، یہ کس طرح فرشتوں کے ساتھ ملاقاتوں کے نتیجے میں پیغمبر کے لیے ایک قطعی حجت بن جاتا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل کا آنا بس ایسے ہی ہوتا تھا جس طرح کہ ہم اپنے احباب سے، دوستوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی خاص وقت پر آنے کا وعدہ کیا، پھر وہ وقت آ گیا مگر جبریل علیہ السلام نہیں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، آپ نے پریشانی میں اس کو پھینک دیا اور فرمایا، یعنی جب وقت گزر گیا تو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ فرشتے بھی وقت دے کر نہ آئیں، تو آپ نے پریشانی میں، جیسے ہم بھی بعض اوقات اس طرح اضطراب میں کوئی چیز پھینک دیتے ہیں یا اٹھا لیتے ہیں، پھینک دیا اور فرمایا اللہ اور اس کے فرستادے کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یعنی اس سے پریشانی ہوئی آپ کو۔ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے لیکن یہ تو دیکھو کر دی، نہیں، یہ ہے کہ اللہ کے فرستادے کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس لیے اگر نہیں آئے تو کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی بڑی بات ہوئی ہے۔ پھر آپ نے رخ پھیرا تو دیکھا کہ آپ کے پلنگ کے نیچے ایک پلہ ہے، یعنی ادھر ادھر دیکھا کہ کیا باعث ہوا ہے۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اگر مورت ہو یا کوئی اس طرح کا کتا، آوارہ کتا گھر میں آ جائے تو فرشتے نہیں آتے، یہ معلوم ہو چکا تھا۔ تو صاف اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے دائیں بائیں بھی دیکھا اور پلنگ کے نیچے بھی دیکھا کہ کیا کوئی ایسا تو نہیں ہے، تو دیکھا تو وہاں پر ایک کتے کا پلہ موجود تھا۔ آپ نے پوچھا عائشہ یہ کتا یہاں کب گھس آیا؟ انہوں نے کہا بخدا میں نہیں جانتی، دیہاتی گھر ہیں، ان کے اوپر تو کواڑ بھی اس طرح نہیں ہوتے تھے، ایک پردہ سا لٹکا ہوا ہے، آ جاتے تھے۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا اور اسے نکال دیا گیا۔ آپ فرمایا کہ اس کو نکالیے گھر سے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام آ گئے تو آپ نے ان سے پوچھا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں آپ کے انتظار میں بیٹھا رہا لیکن آپ آئے نہیں، آپ کو کس چیز نے آنے سے روک کے رکھا؟ انہوں نے فرمایا اس کتے نے جو آپ کے گھر میں تھا، آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا مورت ہو۔ تو یہ بالکل واضح ہے کہ پہلے بھی یہ بات ہو چکی تھی، اب جب یہ معاملہ ہوا تو پھر انہوں نے توجہ دلائی کہ اس کا اہتمام رکھا کریں کہ اگر مجھے آنا ہے تو پھر میرے آنے سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ کوئی مورت، کوئی کتا یا اس طرح کی کوئی نجاست اور گھر میں تو نہیں ہے، خواہ وہ کوئی عقیدے کی نجاست ہو یا سوری نجاست، یعنی کوئی غلاظت ہے، کوئی چیز ہے وہ گھر میں ہے، تو گھروں کو بالکل صاف ہونا چاہیے۔ یہ چیز تو ہم
اپنے بعض بزرگوں کی نفاست طبع کو دیکھ کر بھی ملحوظ رکھتے ہیں۔ یعنی مجھے معلوم ہے کہ جن بزرگوں کے ہاں اس طرح کی چیزوں میں کہ ترتیب ہو، نظم ہو، چیزیں سلیقے سے پڑھی ہوں، قاعدے سے ہوں، گھر کے باہر بھی اگر جوتے اتارے ہوئے ہیں تو وہ بھی کسی ترتیب سے پڑے ہوں، اس طرح کی چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے، تو بارہا یہ ہے کہ وہ جب کسی دوسرے کے ہاں جاتے ہیں تو ان کے مزاج شناس فوراً ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ان کی طبیعت پر، مزاج پر کوئی چیز گراں نہ گزرے۔ تو جبریل نے بھی بتا دیا کہ یہ چیز ہم پر گراں گزرتی ہے، چنانچہ ہدایت کی گئی کہ نکال دیا جائے۔ اس پر میں نے کچھ چیزیں توجہ دلانے کے لیے لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ پچھلی روایت میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس میں جبریل علیہ السلام نے کتے کو نکال دینے کی ہدایت کی تھی۔ یعنی پچھلی روایت میں جو واقعہ بیان ہوا ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو ہم نہیں بتا سکتے کہ ترتیب کیا ہے، کب کون سا واقعہ پیش آیا، لیکن یہ مختلف روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہدایت کی گئی تھی، اور یہاں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہدایت اس سے پہلے کی جا چکی ہے۔ اسی سے آپ کو خیال ہوا کہ اس موقع پر بھی غالباً یہی کتا ان کے آنے میں مانع ہو گیا ہے، لہٰذا آپ نے یہ حکم دیا، یعنی پہلے ہی آپ نے حکم دے دیا۔ یہ پیچھے بیان ہوا ہے کہ یوں نہیں ہے کہ جبریل آئے اور انہوں نے کہا، جب وہ آئے اور انہوں نے کہا وہ دوسری روایتوں میں بیان ہوا ہے، تو اس سے خود معلوم ہو گیا کہ ایک وہ مواقع ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متنبع نہیں تھے، جبریل نے آ کر پھر بتایا کہ فلاں چیز گھر میں تھی، اس وجہ سے ہم نہیں آئے، اس طرح کی کوئی چیز ہو تو نکال دیجئے۔ یہاں یہ ہے کہ ابھی وہ نہیں داخل ہوئے، وعدے پر اور وقت پر نہیں آئے، تو آپ نے فوراً دیکھا کہ کہیں وہی چیز تو مانے نہیں ہو رہی، تو اس لیے آپ نے نکالنے کا حکم دے دیا، اور پھر آخر میں جبریل نے آ کے تصدیق کر دی اور یہ بتا دیا کہ فی الواقع یہی ہوا، ہم نے اس کو دیکھا اور اس وجہ سے ہم نہیں آئے۔ یہی مضمون ابھی ان روایتوں میں جاری ہے، اس سے اگلی روایت کو بھی سن لیجئے، اس میں کوئی اگر وضاحت کی ضرورت ہوئی تو وہ ہم آگے کی نشست میں کر لیں گے۔ ان اسامۃ بن زید قال دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبہ فقلت ما لک یا رسول اللہ قال ان جبریل وعدنی ان یاتینی فلم یاتینی منذ ثلاث فجار قلب قال اسامہ فوضعت یدی علی راسی وسحت فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما لک یا اسامہ قلت جعر قلب فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقتلہ فقتل فاتاہ جبریل فحش الیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لک ابطأت فقد كنت اذا وعدتنی لم تخلفنی فقال انا لا ندخل بیتا فیہ قلب ولا تصاویر۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، رقم ہے 25,202۔ ترجمہ ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک مرتبہ غم کے آثار تھے، میں نے دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے مجھ سے آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر 3 دن سے منتظر ہوں وہ آئے نہیں۔ اتنے میں ایک کتے نے آواز نکالی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور چیخ پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے اسامہ کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کسی کتے کی آواز ہے۔ یہ معلوم ہے کہ کئی بار یہ واقعہ پیش آیا، صحابہ بھی واقف ہو چکے ہوئے تھے کہ یہی صورتحال ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو اس کو مارنے کی ہدایت کر دی اور وہ مار دیا گیا۔ یعنی یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بار بار جب ایک چیز پیش آئی ہے تو آپ کی طبیعت میں اس پر کچھ رد عمل پیدا ہوا۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام سامنے آ گئے تو آپ خوش ہو کر ان کی طرف لپکے اور پوچھا جبریل آپ جب بھی وعدہ کرتے رہے ہیں، آپ نے کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے وہی جواب دیا آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویریں ہوں۔ تو یہ مختلف واقعات ہیں، ظاہر ہے کہ ایک ہی واقعے کو بعض اوقات مختلف لوگ بیان کرتے ہیں تو تفصیلات بھی آ جاتی ہیں، لیکن صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مرحلے میں توجہ دلائی گئی، پھر آپ نے نکال دیا، بار بار یہ واقعہ ہوا تو پھر آپ کی طبیعت میں کچھ رد عمل بھی پیدا ہوا۔ یہ کس درجے تک پہنچے گا وہ آگے کی روایتوں سے معلوم ہو جائے گا۔ میں نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کا رد عمل بتا رہا ہے کہ صحابہ واقف ہو چکے ہیں۔
اس پر میں نے لکھا ہے، یہ جو آپ نے مارنے کا کہا کہ آپ کی طرف سے کتے کو محض نکال دینے کی بجائے سخت اقدام کی وجہ غالباً یہ ہوئی کہ ایک کتا کئی مرتبہ جبریل امین کے ساتھ آپ کی ملاقات میں مانع ہو گیا، جیسا کہ آگے جبریل علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی۔ یعنی ایک ہی کتا ہے، ظاہر ہے اس کو اب نکالا، تب نکالا، پھر اس کے بعد آ کے وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مار دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔